شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات فتوح الغیب کا جو ہے 7واں مقالہ کی شروع کیا تھا، تو اسی کا تسلسل ہے یہی 7واں مقالہ، اسی کے تسلسل میں ابھی بیان کیا جا رہا۔ حضور پیر دستگیر میرے آقا میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو اس کے قدرت کے معاملے میں عاجز نہ جانو، اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت کے معاملے میں عاجز نہ جانو، اور یہ کہو کہ وہ پہلے حال و مقام کی بازگشت یعنی اس کی اس کو دیکھ بھال میں یعنی تغیر و تبدل یعنی اس میں کوئی تبدیلی اور کوئی چینجز وغیرہ پر قادر نہیں، بلکہ وہ تو ہر چیز کے لے جانے اور لے آنے پر قادر ہے۔ اس پر تقدیر اور تدبیر کے معاملے میں تہمت نہ لگاؤ۔ دیکھیے کیا بندگی کا سلیقہ سکھا ہے پیران پیر، بولے کہ اس پر تقدیر اور تدبیر کے معاملے میں تہمت نہ لگاؤ، یہ گمان کر بیٹھو کہ اس حال کے لانے اور لے جانے میں خطا اور غلطی ہوئی ہو۔ تدبیر کا معنی ہے انجام کار یعنی نتیجے پر نگاہ رکھنا، اور تقدیر سے مراد ہے کہ بندے پر حکم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اندازہ کرنا۔ وہ جو کرتا ہے ظلم نہیں کرتا، میرا دوست معبود حقیقی شمار و تقدیر میں غلطی نہیں کرتا، اسے اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے، اسے اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے، اس کے وعدے کی سچائی میں شک نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے کی سچائی میں شک نہ کرو۔ تمہارے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین عادت ہونی چاہیے کہ جس کی اقتداء اور مطابعت کی جائے، یعنی تمہارے لیے بہترین زندگی کا نمونہ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سچی اقتداء اور سچی مطابعت یعنی تابعداری فرما برداری کرے۔ آپ پر نازل شدہ آیات کی، اب یہاں پر دیکھیے، اب تقدیر اس کے بارے میں تمام چیزوں کے بارے میں بڑی لمبی بحث ہے، ذرا غور سے سننا پڑے گا آج کی بات آپ کو۔ آپ پر نازل شدہ آیات صورتیں منسوخ کی گئی جن پر عمل ہوتا رہا، محرابوں میں پڑھی گئیں اور صحیفوں میں لکھی گئیں، ان کو اٹھا لیا گیا، تبدیل کر دیا گیا، ان کی جگہ دوسری آیات اور صورتیں لائی گئیں اور حضور کو دوسری آیات کی طرف پھیرا گیا۔ باوجود اس قدر ثبوت و قرار کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ ہے تو آپ کے متبعین اور پیروکاروں کا بھی یہی توقع چاہیے کہ وہ کسی حال کو لے آئے اور کسی کو لے جائے۔ یہ ظاہر شرع میں ہے۔ اب یہ ظاہر شرعی احکام کی باتیں بتا رہے ہیں کہ ظاہر شرعی احکام میں ایسا ہوا ہے کہ قرآن کریم میں آیتیں نازل بھی ہوئی، اس کے احکام بھی نافذ ہوئے، جس کی تلاوتیں ہوئی، جس پر عمل ہوا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ آیتوں کو منسوخ کیا گیا، اس کی جگہ دوسری آیتیں لائی گئی اور دوسری آیات کے اوپر عمل کرنے کی تلقین کی گئی۔ یعنی حضور کے حق میں آیات کے نسخ، رفع و تبدل اور ان کی جگہ دوسری آیات کے اثبات یعنی ثبوت سے تغیر و تبدل ظاہر دین و شریعت میں ہے، کیونکہ احکام آیات قرآنی کے احکام یعنی حکم جو ہے وہ قرآنی آیات کے ساتھ ملا ہوا ہے، مربوط ہے، وابستہ ہے،
اور آپ کی ذات مقدسہ میں احوال کی تبدیلی بھی، لیکن حضرت کے باطن میں حضرت کے باطن میں باطن سے متعلق علم میں اور آپ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان حال میں تغیر کو تبدل کی طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک میرے دل پر پردہ کر دیا جاتا ہے، میرے دل پر پردہ کر دیا جاتا ہے اور وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ پردہ اس باریک بادل کو کہتے ہیں جو آفتاب کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو میں روز 70 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب میرے دل پر پردہ ہوتا ہے تو میں 70 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ دل کا پوشیدہ ہونا احوال یعنی حال کی جمع ہے، یعنی احوال کے تغیر و تبدل یعنی اس میں جو چینجز ہے سے اشارہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور استغفار بھی اسی جہت سے ہے، یعنی اسی کی طرف استغفار سے تعلق ہے۔ آپ کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کیا جاتا اور قرب کی منزلوں اور غیب کے میدانوں کی سیر کرائی جاتی ہے۔ غیب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور دوسرے عالم ہیں جو سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس ہائے نورانی یعنی نورانی لباس بدل بدل کر زیب تن کرائے جاتے۔ اس سے مراد تجلیات اور مکاشفات ہیں جو آپ کے قلب شریف کا احاطہ کر لیتے ہیں، جیسا کہ لباس جسم ڈھانپ لیتا ہے۔ اسی لیے بعض صوفیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا ہے کہ یہ انوار کا پردہ ہے، اغیار کا نہیں، یعنی یہ غیر کا پردہ نہیں ہے، یہ تو نور کا پردہ ہے۔ یہ جو پردہ پڑا ہے یہ نور کا پردہ ہے، یہ کوئی غیر کا اس سے غیر کا نہیں ہے، یہ انوار کا پردہ ہے۔ در حقیقت انوار صفات جو کہ ذات کے لیے پردہ ہیں وہ حضور کے دل پر مکشوف ہوتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری ساتھ والی حالت کے ظاہر ہونے پر پہلی حالت بمنزل تاریکی و نقصان کے نظر آتی۔ جب اب آگے کیونکہ اب اس کی تمہید کی تفصیل کی زیادہ ضرورت اس لیے محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ آگے خود بخود تفصیل ان باتوں میں آ جائیں گی، کیونکہ دوسری حالت کی نورانیت انتہائی قوی اور شدید ہوتی ہے، اور اس پہلی حالت کے حدود و آداب کی نگہداشت یعنی دیکھ بھال میں بمنزل تقصیر و کوتاہی کے نظر آتی ہے، یعنی اس میں کمی نظر آتی، کیونکہ پہلی حالت میں توقف یعنی پہلی حالت میں ٹھہرنا آپ کے علو مقام، آپ کی بلندی مقام کا اور مرتبے کے اعتبار سے کمی ہے۔ وہ پہلے مقام میں ٹھہر جانا یہ آپ کی بلند، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرمایا کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَكُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ تو اب آپ کو جو ہے آپ کی منزلت، آپ کو مزید اوپر سے اوپر ترقی کے علو منزلت کی طرف لے جانا ہے، تو جب آپ کو اونچی منزل پہ ہے تو نیچی منزل آپ کے لیے وہ چھوٹی کمی کا تقصیر کی کوتاہی نظر آتی، کیونکہ اچھا اس لیے آپ ہر حالت میں دائمی ترقی میں رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ دائمی یعنی پرپیچول، ہمیشہ دائمی ترقی میں جو ہے آپ کا سفر ہے۔ آپ تنزل کی طرف آپ کا کوئی آنا محال ہے، آپ کے لیے صرف اور صرف ترقی ہے، علو منزلت ہے،
علو مرتبہ ہے، اور انوار و تجلیات کا ایک دوسرے سے بڑھ کر ورود رہنا ہے۔ اب اسی کا جو ہے تسلسل جاری ہے، اسی کا ذکر کرنا ہے، اسی کی طرف آپ کو جو ہے آگے بڑھنا ہے۔ جب آپ اوپر والی تجلی میں، اب یہاں پہ بات سامنے ہو گئی کہ استغفار کیا ہے، بولے جب آپ اوپر والی تجلی میں جلوہ گر ہوتے تو نیچے والی تجلی دیکھ کر استغفار کرتے۔ آپ اپنے گناہوں کی توبہ کی استغفار نہیں کرتے، آپ کا استغفار کرنا، آپ اوپر والی تجلی جب آپ کو نظر آتی تو نیچے والی تجلی کی طرف دیکھ کر آپ استغفار کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے تو نے اس منزل پہ بٹھایا ہے تو پھر نیچے کی طرف میں نہ جاؤں۔ نیچے کی تجلی کی طرف دیکھ کر آپ استغفار کرتے۔ نیس تجلیات الہیہ کے حد و انتہا نہیں، بولے اللہ تعالیٰ کی تجلیوں کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، اسی لیے آپ کی ترقیات کا بھی کوئی کنارہ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی تجلیوں کا کوئی انتہا نہیں، تو آپ کی ترقیات کا بھی کوئی کنارہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو ہر لمحہ ہر منزل پہ آپ کو اللہ تعالیٰ علو منزلت آگے سے آگے بڑھا رہا نہیں ہے۔ اور یہ ترقی فقط اس جہان کے ساتھ مخصوص نہیں، یہ ترقی اس دنیا کے لیے صرف مخصوص نہیں ہے، اس دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ ابد الآباد تک جاری و ساری رہے گی۔ یہ ہمیشہ اس میں، اب اس کی بڑی پیاری تفسیر یعنی اسی میں بیان میں فرمایا گیا ہے کہ مجھ میں کمال محبت ہے۔ ابراہیم پاشا یہ غور کریے اس شعر کے اوپر، مجھ میں کمال محبت ہے اور آپ میں کمال حسن، مجھ میں کمال محبت ہے اور آپ میں کمال جمال حسن، خدا کرے ان دونوں کمالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی نقصان واقع نہ ہو، یعنی میری محبت میں وہ تازگی باقی ویسی رہے اور آپ کے حسن کی تازگی بھی ویسی باقی رہے، تو پھر مزہ یہ ہے کہ میں تڑپتا رہوں اور آپ کے حسن کے دیدار میں جو ہے میں محظوظ ہوتا رہوں، تو یہ ہے محبت۔ اسی لیے آپ کو استغفار کی تلقین کی جاتی ہے، اسی لیے آپ کو استغفار کی تلقین کی جاتی ہے۔ استغفار اگرچہ بظاہر خطا و معصیت پر، یعنی استغفار ظاہر میں تو توبہ طلب کرنے کے لیے ہے، گناہوں جب سرزد ہو جائیں، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے استغفار کا حکم ہے کہ تم استغفار کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو ظاہر میں تو استغفار اسی لیے کیا جا رہا، لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی بات آ رہی تو یہاں پر یہ استغفار گناہ و معصیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرب الہی کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہونے کے لیے استغفار تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہو رہا، وہ تو معصوم عن الخطا ہے، ان سے خطا غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ان سے کوئی گناہ کا سرزد بھی کفر، ان کے شبہ بھی کفر ہے، تو اب یہ پھر استغفار کیا ہے؟ تو بولے کہ وہی ہے کہ میری محبت ویسی کمال کو پہنچے اور آپ کا حسن بھی وہ کمال کو پہنچے، تو اب میرے کو قرب الہی کے لیے یہ استغفار ہے۔ استغفار احوال بندے سے بہترین حال ہے، بولے بندگی میں سب سے بہترین چیز جو ہے وہ ہے استغفار۔ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ بندے کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلب کر، اسی طرح ہر وقت توبہ کرتے رہنا، ہر وقت توبہ کرتے، یہ میں نے یہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات ہیں، اگرچہ گناہ نہ کیا پھر بھی ہر وقت توبہ کرتے رہنا، رحمت الہی کو دعوت دینا ہے کہ توبہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے،
توبہ سے اللہ تعالیٰ کا اس کی عنایت، اس کی کرم، اس کی مہربانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو توبہ کرتے رہنا، اس میں اپنے گناہ اور قصور کا اعتراف ہوتا ہے۔ اب اس میں ہم اب گناہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے یہ طے سمجھیں کہ یہ گناہ نہیں ہوئے، مگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کو پہنچا یا کون سا عمل نہیں پہنچا، آپ کی کون سی نماز، کون سا ورد، کون سا رکوع، کون سا سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول تھا یا نہیں تھا۔ تو اسی لیے حکم یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اپنے آپ کو گناہ گار تصور کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے ہمیشہ راضی رہتا ہے، توبہ سے بھاگتا نہیں، کیونکہ یہ دونوں بندے کی صفتیں ہیں اور ہر حال میں بندگی کے لائق ہے، خواہ گناہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کمال عزت و عظمت کے پیش نظر بندہ خرابی کے شبے سے خالی نہیں رہتا، بندہ کبھی بھی اپنی خرابی کوتاہی کے شبے سے خالی نہیں رہتا۔ تو لہذا اور کیا اور ہم نے اب اس کے کہ ہم نے تیری عبادت نہیں کی جیسا کہ تیری عبادت کا حق ہے۔ اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں بندہ کا حق عبادتی کا، کہ ہم نے تیری ویسی عبادت نہیں کی جس عبادت کا تو حقدار ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ محبوب کا دل میری طرف سے تکلیف محسوس کرتا ہے، محبوب کا دل میری طرف سے تکلیف محسوس کرتا ہے، تو میں نے ناکردہ گناہ بھی تسلیم کر لیا۔ تو میں نے ناکردہ گناہ بھی تسلیم کر لیا، جیسا کہ توبہ و استغفار مرتبہ ربوبیت کے لائق ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے مرتبے کے لائق ہے کہ تو اللہ کے حضور توبہ و استغفار میں جھک جائے، تو اپنے آپ کو گناہ گار پیش کرے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی، اس کی بلندی، اس کے علو مرتبے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اب تیرے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تو لاکھ عبادت گزار ہو جائے، تو بڑے سے بڑی منزل پہ پہنچ جائے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ اور توبہ و استغفار میں ہمیشہ اپنا وقت رکھ، اپنے آپ کو مصروف رکھ۔ اور بندے کو مشرف کرنے کے لیے عنایت کو گناہ درمیان میں نہ ہو، مشرف کرنے کے لیے۔ اور یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کے، اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی وراثت ہیں۔ یہ دونوں صفتیں توبہ و استغفار جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی وراثت ہے۔ جب آپ کے حال کی صفائی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عہد و میثاق کے نسیان کی ظلمت، یعنی اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ سے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ اے آدم تم یہ جھاڑ کے پاس نہیں جانا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عہد و میثاق یعنی ایک وعدہ کر لیے تھے، مگر وہ بھول گئے۔ نسیان یعنی بھول جانا۔ تو نسیان کی ظلمت، دارالسلام یعنی جنت میں ہمیشہ رہنے کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے، تمہارے لیے ہمیشہ کا قیام ہے کہ تم جنت میں رہو، کھاؤ پیو، موج مستی کرو سکون سے، مگر وہ جھاڑ کے قریب مت جاؤ۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کر لیے تھے۔ تو اس کے بعد میں پھر ملائکہ کرام کا آپ کا تعظیم کرنا، وہ تمام آپ کو سجدہ کرنا، ان کا تعظیم بجا لینا،
ان کا آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضری کے ارادے، تو یہ تمام چیزوں کو مقدر ہو گئی. یہ تمام باتیں جو اللہ سے وعدہ کیے تھے، جو اللہ تعالیٰ جو اتنی بزرگی بخشا، بولا کہ جنت کا پرماننٹ قیام ہے، تمہارے لیے ملائکہ تمہاری تعظیم کریں گے، تم یہ تمام چیزیں ہیں. اب یہاں پر اللہ کیا ہوا کہ اس میں رکھنا پڑ گیا، مقدر ہو گئی وہ. اس لیے کہ یہ ابلیس کے قول کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے کہا کہ اے آدم، اگر اس درخت سے کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، اس سے ہرگز نکالے نہیں جاؤ گے. کیونکہ شیطان ان کو بولا کہ اگر تم یہ درخت کا کھا لو گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اب تمہارے کو یہاں سے نہیں نکالا جائے گا. تو آدم علیہ السلام نے اس کی رغبت کرتے ہوئے کھا لیا. بس یہاں ہوائے نفس اور ارادے الہی کے ساتھ اپنے ارادے کی مشارکت پائی گئی. تب یہاں کیا ہوا کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ کے جو ارادہ تھا اس کو اپنے نفس کی وجہ سے اس میں جو ہے اس کے اندر آپ اپنے نفس کا دخل، ان کا نفس دخل دے دیا کہ وہاں پر مشارکت پائی گئی. کیونکہ ارادہ ازلی یہی تھا کہ آپ بہشت میں نہ رہیں. اللہ تعالیٰ کا ازلی ارادہ یہ تھا کہ آپ بہشت میں نہ رہیں بلکہ زمین پر جائیں تاکہ توالد و تناسل یعنی کریشن کا سلسلہ وجود میں آئے، اور دیگر انگنت فوائد اس میں ہم رکھے ہیں. مگر اب ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام ارادے ازلی کو نہیں جانے. آدم علیہ السلام ظاہری حکم کی خلاف ورزی کرے. ارادہ ازلی تو یہی تھا کہ اگر آدم علیہ السلام ایسا نہیں بھی کرتے تو زمین پہ اتارے جاتے، وہ ارادہ ازلی تھا. مگر اب ظاہر میں آدم علیہ السلام سے یہ خطر سرزد ہوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ جو حکم دیا تھا، اس کے حکم کی خلاف ورزی کر دی ہے. اس لیے آدم علیہ السلام کا ارادہ ٹوٹ گیا، اور اس تیرگی کی وجہ سے، اس اندھیرے پن کی وجہ سے پہلی صفائی اور حالت زائل ہو گئی. یہ جو ان سے غلطی ہوئی اس کی وجہ سے جو ان کی جو پہلی صفائی جو تھی، جس حالت میں انہوں پیدا کیے گئے تھے، وہ جو حالت تھی وہ ان کی زائل ہو گئی اور ولایت دور ہو گئی. تو بارگاہ رب العزت میں سابقہ منزلت و مرتبت جاتی رہی، اور یہ انوار تاریک اور صفائی مقدر ہو گئی. اب اس میں گڑبڑی ہو گئی. اب یہ جو انوار تھے، یہ جو مہربان، اس میں جو ہے اب اس میں ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی. یعنی اس حالت کا زوال، انحطاط یعنی تنگی، یہ سب نفسانی خواہش اور ارادہ پیدا ہونے کی وجہ سے تھا، نہ کہ محض خطا و معصیت کے ظاہر ہونے سے. اس لیے کہ وہاں پر خطا و معصیت کا کوئی نہیں ہوئی، خطا و معصیت نہیں تھی. وہاں پر صرف اور صرف جو ہے آپ کی نفسانی خواہش ظاہر ہوئی. وہ خواہش یہ ہوئی کہ میں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہوں. تو یہ خواہش اللہ تعالیٰ کے ارادے ازلی کے خلاف تھی، ورنہ ان سے ویسی معصیت اور وغیرہ جو ہے ظاہر نہیں ہوئی. ظاہر یہی ہے کہ آپ اس وقت بھی نبی تھے اور انبیاء کرام معزول نہیں ہوتے.
جس کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا اس کو وہ منصب سے معزول نہیں کرتا. تو آپ نبی تھے تو اب وہ نبی کے منزل پر تو رہے، مگر مشیت یہ ہوئی کہ اب آپ دنیا میں، اب آپ زمین پہ اتارے جائیں گے. تو اب یہ کس لیے تمام چیزیں پیران پیر غوث اعظم دستگیر فرمائے کہ آپ کو ایک اشارہ بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس کے جو ہے دخل کہاں سے شروع ہوا. اس کے اپنے ہوائے نفس کا تابع ہونا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. تو اس سے بچنا کیسا ہے اور اس کی تابعداری میں کیا ہے فائدہ نقصان ہے اور فائدہ کیا ہے، ان تمام کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ معزولی سے مراد یعنی معزولی سے مراد لباس نبوت کا اترنا نہیں، لباس نبوت کا اترنا نہیں، بلکہ آپ کے علو مرتبہ و منزلت اور صفا کا نقصان پذیر ہونا ہے کہ آپ جو مرتبہ اور جو منزلت آپ کو عطا کی گئی تھی اس میں نقصان ہوا کہ آپ کو جو ہے آپ کو جس جگہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیا، جس جگہ آپ کو رہنے کا حکم دیا، اب وہاں سے چونکہ آپ اپنے نفس کی خواہش کی بنیاد پر شیطان کی بات سنیں تو لہذا نقصان آپ کو اس وجہ سے ہوا کہ آپ ورنہ مرتبے میں کوئی فرق نہیں آیا. پھر اس مہربان خدا کے اس برگزیدہ بندے یعنی آدم علیہ السلام کو تنبیہ و تذکیر کی گئی. اب ان کو تنبیہ کی گئی، ان کو وارن کیا گیا. اس کے ذنب و نسیان یعنی ان کی بھول اور ان کی گناہوں سے شناسا کر کے نگاہ ہدایت، امر الہی میں کوتاہی اور اپنے نقصان حال کی تعلیم و تلقین کی گئی. تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا برا کیا اور تیرے حق میں کوتاہی کی. تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں سے ہوئے. تو آپ کے پاس ہدایت کے انوار، توبہ کے علوم و معارف اور اس میں چھپی ہوئی مصلحتیں اور حکمتیں کہ توبہ کرنی چاہیے اور کیسی کرنی چاہیے، اس کی شرائط و آداب کیا ہیں تاکہ توبہ قبول ہو. تو اب دیکھیے آپ توبہ کی تفسیر میں کتنی پیاری پیاری باتیں آپ لے کے آ رہے ہیں پیران پیر سرکار کہ آدم علیہ السلام کو جو یہ غلطی ہوئی دراصل بندگی کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو استغفار و توبہ کی تلقین کرانے کا ایک ذریعہ بنایا اس کو کہ آدم سے یہ غلطی ہوئی اور آدم نے ہماری بارگاہ میں توبہ کی اور استغفار کی تو ہم نے ان کی یہ توبہ کو قبول کیا. اچھا اب یہ کہ جو پہلے پوشیدہ تھی اور وہ علوم و معارف توبہ و تعلیم توبہ کے ذریعے ہی ظاہر ہوئے. اب یہ جو تمام توبہ و اس کے جو تعلیم توبہ اور تعلیم کے جو معارف تھے، جو اس کے اسرار تھے، جو اس کے راز تھے، وہ سب جو ہے اس وجہ سے دنیا میں ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو کس طرح قبول فرماتا ہے کہ جب آدم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کو قبول کیا اور پھر ان کے لیے ان کی نبوت کی منزل میں فرق نہیں آیا، نبی برقرار رہے. اب یہ ہے کہ کیونکہ ارادہ ازلی تھا تو اب یہاں پر چونکہ پیران پیر سرکار غوث اعظم دستگیر جو ہے توبہ و استغفار کی طرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے یہ تمام واقعات کا ذکر کر رہے ہیں. تو ظاہر ہوئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ جس طرح کے چاہے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے الہام کے بغیر
حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو پتہ چلا کہ جو انسان توبہ کرتا ہے وہ بھی توفیق الہی کے تحت ہی کرتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے توبہ کی توفیق چھین لیتا تو اس کو توبہ کا بھی موقع نہیں ملتا۔ تو اگر ہم کو توبہ کی توفیق عطا ہوئی ہے تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ جس نے آدم کی توبہ قبول کی اور انہیں بابا انسانیت بنایا۔ آدم کی توبہ قبول کر کے بے شک اس کو دنیا میں بھیجا، مگر اپنی اب وہ خیر ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ تو اسی طریقے سے توبہ کتنی اہم چیز ہے کہ دنیا کا وجود، اگر یوں سمجھے کہ دنیا کا وجود کا سبب بنے آدم کی توبہ، کہ آدم توبہ کرے، وہ توبہ قبول ہوئی تو ان کے اوپر یہ انعام کیا گیا کہ اب تم سے ہماری تخلیق، دنیا میں ہماری انسانیت کی تخلیق تم سے جاری ہوگی۔ تو سبب کیا ہوئی کہ ان کی وہ غلطی کی توبہ کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رجوع برحمت فرمایا کہ تاکہ وہ توبہ کریں۔ تو دراصل توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی طرف رجوع ہونے کا ذریعہ ہے۔ کھل کے بات سامنے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کرم فرماتا ہے تو اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی سبب فرماتے کہ تو آپ تو اس خلود جنت کے ارادے کو دوسرے ارادے کے ساتھ، اور پہلی ظلمت و کدورت والی حالت کو دوسری صفا و نورانیت کی حالت میں تبدیل کر دیا گیا، اور آپ کے پاس پہلی سے بڑھ کے بادشاہی آ گئی۔ اب اتنی بڑی نعمت مل گئی کہ آپ بابائے آدمیت ہو گئے۔ آپ کی سبب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق دنیا میں پیدا ہوئی، تمام بنو ہوئے انسان جو ہے آپ کی وجہ سے دنیا میں آئے۔ تو اب یہ آپ جو ہے آپ کو اتنی بڑی بادشاہی سے نوازا گیا، کیونکہ آپ اچھا ارادہ ترک کر کے ارادے حق کی اتباع کرتے ہوئے قضا پر راضی ہو چکے تھے۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرے، آپ بولے جیسے تیری مرضی ہے ہم اسی مرضی کے تحت چلوں گا میں، تو اب وہ مرضی کا ثواب یہ ملا، اجر یہ ملا کہ آپ کو دنیا کی بادشاہی عطا کی گئی، کہ آپ بابائے آدمیت ہو گئے۔ کیونکہ دنیا میں اور پھر آخرت میں بھی قرار و سکون حاصل ہو گیا، اور دنیا آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے منزل بن گئی، تاکہ مدت معینہ تک یہاں قیام رکھیں اور پھر اس سے آگے کا سفر اختیار کریں۔ اور آخرت پناہ گاہ، آخرت کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے ہمارا پناہ گاہ ہے، ہمارے لیے سکون، جائے سکون ہے، ہمارے لیے ایک آرام کی جگہ ہے، کہ وہ ہم کو جو ہے جب محنت کرنے کے بعد میں انسان تھک کے جو ہے آرام دہ سفر، آرام دہ جگہ پہ اس کو سکون ملتا، تو بولے ہم تمہارے لیے یہ آخرت جو ہے پناہ گاہ بنا دیے۔ اے بندہ مومن، اے سالک راہ خدا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب و محب برگزیدہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والد آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص دوست اور تمام احبا و اخلاق کی اصل حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ہر وقت اپنے قصور کے اعتراف
اپنی کوتاہیوں کے اعتراف، اپنے غلطیوں کے لیے کی طرف توجہ، ہر حال میں استغفار خواری نفس اور نیاز مندی میں بہترین نمونہ ہے۔ جس نے اپنا ارادہ ترک کرنے اور ارادے الہی کے ساتھ عدم شرکت، یعنی اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ اپنے ارادے کو شریک مت کرو، اپنے ارادے کو ترک کرو اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہو جاؤ، وہ سعادت دنیا و آخرت دونوں میں حاصل ہوئی، یہاں بھی اور وہاں بھی خیر و برکت نصیب ہوئی۔ جس نے تواضع انکساری اپناتے ہوئے خود کو پست کیا، اسے بلندی نصیب ہوئی۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، سنت الہی روز ازل سے وہی ہے کہ جو بندہ خدا کے حضور اپنے آپ کو پست کرتا ہے، وہ خدا کے پاس بہت اعلیٰ مقام پہ بندگی پہ فائز کیا جاتا۔ تو اب یہ تمام اولیاء اللہ کا جو دستور ہے یہ ہے کہ ہر گناہ اپنے اوپر، ہر غلطی اپنے اوپر، اس لیے کہ نہیں، آپ ہر بات میں آپ کی بات صحیح، آپ کا حکم صحیح، آپ کا ارادہ صحیح، آپ کا حکم ہر بات میں کوئی بغاوت نہیں ہوتی۔ تو اب یہاں پر انسان کو پست کر لینے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو پست کر لینے کا مطلب ہے کہ دیکھیے سجدہ کیا ہے۔ سجدہ انتہائی بندگی کا نام سجدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے آگے انسان اپنے آپ کو اور نہیں نیچے کر سکتا، وہ آخری منزل ہے۔ تو زمین پر سر رکھ کے بندہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں اتنا پست ہوں کہ تیری بزرگی اور تیرے علو مرتبے کے آگے میں نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ جی، تو جس نے تواضع اپناتے ہوئے خود کو پست کیا، یعنی گرا لیا، پست کرنا یعنی نیچے کر لینا، پستی کی طرف، نیچے کی طرف اپنے آپ کو نیچے گرا لینا، پست کیا، اسے بلندی نصیب ہوئی۔ کیونکہ بندگی تواضع کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی بندہ ہے اور متکبر ہے تو اس کی بندگی کا کوئی پیمانہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا۔ بندگی کی شرط اول یہ ہے کہ بندہ متواضع ہو، تو تواضع کے بغیر بندگی نہیں ہو سکتی۔ بندگی کی حالت میں سرداری زیب نہیں دیتی۔ اب جو تو بندگی اختیار کر لیا تو اب تو سرداری کا دعویٰ کرنا تیرے لیے زیب نہیں دیتا۔ تو بندگی کی حالت میں سرداری زیب نہیں دیتی۔ تو اب یہ الحمدللہ یہ 7واں مقالہ تکمیل ہوا، اور اس مقالے کا جو آج کا لب لباب یہی ہے کہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی، پھر توبہ کے بعد میں ان کے اوپر جو انعام کیا گیا کہ اس کی وجہ سے وہ توبہ قبول ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانیت کا قیام وجود میں آیا، انسان دنیا میں وجود میں آیا ان کی توبہ قبول ہونے کی وجہ سے۔ تو اب نبی کریم کا استغفار پڑھنا، اس لیے کہ وہ قرب الہی کی منزلوں کے قریب تر ہونا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کا تمام تر توجہ اور تمام تر آپ کا لب لباب آج کے مقالے سے یہ ہے کہ بندگی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم خدا کے حضور ہمیشہ استغفار و توبہ میں مصروف رہو۔ اپنی عبادتوں پہ، اپنے اچھے اعمال پہ غرہ نہ یا تکبر کرنا، یہ توبہ کے خلاف ہے۔ توبہ کرنے والا بندہ اللہ کے حضور ہمیشہ انکساری پسند ہوتا، اللہ کے حضور ہمیشہ عجز و انکساری سے کام لیتا،
اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے آج کے مقالے کے حساب سے، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ آدم کو آدم بنایا توبہ کی وجہ سے، آدم ابو البشر بنے توبہ کی وجہ سے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ تو اس کی تفسیر بھی آپ کو سامنے آ گئی کہ وہ استغفار کیونکہ علو مرتبت تھی کہ ہمیشہ منزل اوپر سے اوپر، قریب سے قریب تر ہوتے جا رہی تھی، تو وہ قربت کی لذت سے آپ کو وہ لذت کا جو احساس، وہ جو لذت تھی اس کے اندر آپ فرما رہے کہ اب اللہ تعالیٰ اب تیرے سے دوری گوارا نہیں ہوتی، اب تیرے سے دوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے جو نیچے کی منزل کو دیکھ کر آپ توبہ کر رہے ہیں کہ اب جو ہے اپنی قربت سے میرے کو دور نہ کر۔ تو استغفار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علو منزلت عطا ہو رہی، قرب خداوندی کی منزلیں طے کرتے کرتے آپ جو ہے پہنچ رہے۔ اور آدم علیہ السلام کی توبہ سے آدم علیہ السلام کو ظاہر میں ہمارے آپ کے سمجھ میں نہیں آتی بات کہ جنت سے نکالا گیا، ارے وہ تو ابھی جیسا بتایا گیا کہ پیارے پیر سرکار فرمایا کہ وہ ارادہ ازلی تو یہی تھا کہ یہی ہونے والا ہے، اس لیے کہ اگر آدم دنیا میں نہیں آتے تو یہ کائنات کا وجود ہی بے معنی ہو جاتا تھا، یہ تمام منصوبہ قدرتی بیکار، استغفر اللہ، بیکار ہو جاتے۔ تو وہ تو ارادہ ازلی تھا کہ آدم ایسا ہوں گا، آدم دنیا میں جائیں گے تو پھر ان کی نسل ہوں گی، تو پھر اس میں انبیاء آئیں گے، رسول آئیں گے، تمام یہ رنگ و رونق، یہ دنیا کی باغ و بہار بنائی جائیں گی۔ پھر اگر انہوں نہیں آتے تو پھر یہ دوزخ کس کے لیے رکھی جاتی؟ تو یہ تو ارادہ ازلی میں پہلے سے تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، مگر ظاہر میں یہ بتایا گیا کہ چونکہ آدم نے توبہ کی تو وہ توبہ کا انعام یہ ہوا کہ ہم ان کو ابو البشر بنا دیے، ہم ان کو آدمیت، وجہ تخلیق انسانیت بنا دیے ان کو۔ تو یہ استغفار اور توبہ یہ اتنی اہم چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ تو ہم آج کی تعلیم سے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی بات ہم کو سمجھ میں آئی کہ بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور انکساری اور عجز و انکساری کے ساتھ توبہ و استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسندیدہ۔ اب چونکہ ان دو مثالوں سے، نبی کریم کے استغفار سے اور آدم علیہ السلام کی توبہ سے، اس بات کو سامنے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ میرا بندہ جب اپنے آپ کو گناہ گار خیال کرے، خواہ وہ گناہ کرے یا نہ کرے، کوئی کیوں کہ میں نہیں جانتا کہ میرا کون سا عمل اچھا ہے، کون سا عمل برا ہے، تو لہذا میرا کام یہ ہے کہ میں جو بھی کروں گا اس کے بعد میں بھی میں تیرے سے توبہ کرنے میں میرے کو لذت آئیں گی، میں تیرے آگے اپنے آپ کو جو ہے کمتر پیش کرنے میں، اور تیرے کو اللہ رب العزت سمجھنے میں، تیری کبریائی کا اقرار کرنے میں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنے میں، یہ بندگی کا بہت بڑا جو ہے بندگی کا حق ادا کر رہے ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی محبتیں، اس کی رحمتوں کے جو ہے آپ حقدار بن رہے ہیں۔ تو یہ آج کا مقالہ تھا، اور انشاءاللہ آج جو ہے یہ 7واں مقالہ بڑا طویل تھا، 2 نشستیں لمبی ہو گئیں اس میں، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر 8واں مقالہ آپ کے پیش کروں گا انشاءاللہ، زندگی باقی رہی تو آئندہ ہفتے آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہم کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، پیران پیر کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رکھے، پیران پیر کی غلامی میں ہماری دنیا، ہمارا آخرت جو ہے بہترین انجام پائے، اور اللہ تعالی ہم کو آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھے۔ پیران پیر غوث اعظم کی غلامی کا جو ہے ہمارا جو بھرم ہے، وہ بھرم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قائم رہے، اور ہم جو اپنے آپ کو پیران پیر کا غلام کہتے ہیں، کاش مرنے سے پہلے پرانے پیر بھی ہم کو اپنا غلام بول دے، اس لیے کہ اب ہمارا دعویٰ ایک طرفہ ہے، جب ادھر سے سند مل جائیں گی
تو وہ دعوے پہ جو ہے ثبوت ہو جائیں گا، تو بس کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے، آنکھ بند ہونے سے پہلے ایک مرتبہ پیرانے پیر سرکار اپنے کرم سے، اپنے رحم سے، اپنے عنایت سے ہماری غلامی کو قبول کر لیں، ہماری جو ٹوٹی پھوٹی جو ہے جو دعائیں ہیں اور جو معروضے ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے صدقے میں ہمارے تمام شیوخ کرام کے ان کے واسطے سے ہم پہ کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور اس قابل کریں کہ قیامت میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا مستحق ہو جائیں، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے کہ کا دیدار عطا ہو، دیدار الہی ہم کو عطا ہو پیرانے پیر اپنے کرم سے، اس لیے کہ وہ پیرانے پیر ہیں، وہ دستگیر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی شان سے، بڑی عظمتوں سے اپنے محبوب ترین دنیا کے بندوں میں پسند فرمایا ہے، اور امت مسلمہ پر ان کے احسان اور ان کی علم، ان کی ولایت کا ایک دبدبہ ہے، اور ہم بھی جو ہے انہی کے حاشیہ بردار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہماری یہ تمام محبتوں کو قبول کرے اور ہم کو اس کا اجر عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔